الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے. انسان کو یہ روشنی اندھیروں سے نکال کے راہ ہدایت پہ لاتی ہے. کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچاتی ہے. اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو یہ نور اللہ سے ملاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عالم کا بڑا اونچا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر القواکب، کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ایک عالم کو عبادت گزاروں کے اوپر اتنی فضیلت حاصل ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے، زمین کے اوپر علماء کی مثال اس کی مانند ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا عالم کے لیے اللہ کی ساری مخلوق استغفار کرتی ہے. انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا ودت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اظہار محبت کے لیے. آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ملک کا صدر کہیں جائے تو اس کے لیے جہاز کے آگے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. یہ ریڈ کارپٹ اس کی عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں بادشاہ اپنے محبوب کے آنے پر اس کے راستے میں پھولوں کی کلیاں بچھاتے تھے. شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں. اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں.
اگر دنیا دار لوگ اپنے محبوب کے راستے میں پلکیں بچھاتے ہیں تو طالب علم کے راستے میں اگر فرشتے اپنے پر بچھا دیں تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ تو طالب علم کے لیے حدیث پاک میں اللہ کے راستے کا لفظ استعمال ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھی اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، تو طالب علم اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس کی تصدیق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ طالب علم سویا ہوا ہو تو اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ظاہرہ پڑھ نہیں رہا ہوتا۔ اس کی مثال معتکف کی سی ہوتی ہے۔ اعتکاف کی نیت کی وجہ سے معتکف کو اگر سونے پہ ثواب ملتا ہے تو طالب علم کو طلب علم کی نیت سے گھر سے نکلنے پر اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد نبوی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی باضابطہ مدرسہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، مسجد میں تھوڑی سی جگہ تھی جو باقی جگہ سے اونچی تھی، 1 فٹ اونچی تھی، یوں سمجھے، اس کو صفہ کہتے تھے۔ مہاجرین اور انصار وہاں پر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے۔ آج کے دور کا نام اس کو دیں تو اس کو جامع صفہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مہاجرین و انصار کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے علم کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ یہ شاگرد تھے اور جو ان کے استاد تھے وہ معلم اعظم تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے مرشد اعظم بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اس کے ذمہ دار تھے۔ ہر کلاس کا کوئی نہ کوئی نصاب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا نصاب کیا تھا؟ اس نصاب کا نام تھا قرآن عظیم الشان۔ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک لے کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام اس کی آگے تشریح فرماتے تھے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اور اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے انسانوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ ہر مدرسے میں ٹائم ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، پھر چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شام کو تکرار ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں کے بھی ٹائم ہوتے ہیں، کالجوں میں بھی ٹائم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انوکھا مدرسہ تھا کہ اس کا ٹائم 24 گھنٹے تھا، دن اور رات کسی وقت میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ملتے تو ان کو دین سکھاتے تھے۔ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ابوبکر صدیق لعنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت سیدھی کر رہے ہیں، آہستہ کر رہے ہیں۔ تھوڑے فاصلے پہ عمر لعنہ بھی تھے، وہ بھی نفل پڑھ رہے تھے مگر جہری تلاوت کر رہے تھے۔
جب دونوں نے تہجد کی نماز مکمل کی تو حاضر خدمت ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر آپ اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑا سا جہر کر لیا کریں اور عمر آپ ذرا آہستہ، اتنا اونچا زیادہ نہ پڑھا کریں. دونوں کو سمجھایا. تو رات کے اس وقت بھی اس مدرسے میں تعلیم ہوتی تھی. اب جب بھی کہیں استاد اور شاگرد ہو تو عام طور پہ وہاں پہ کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، مگر یہ ایسا انوکھا مدرسہ تھا، نہ اس میں کوئی طباخ تھا نہ کوئی مطبخ تھا. اللہ توکل. اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دیتے تھے تو یہ حضرات کھا لیا کرتے تھے، وگرنہ بھوکے گزارا کرتے تھے. کئی وقت ان کو کھانا نہیں ملتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرا یہ حال ہوتا تھا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. پیٹ میں انتڑیاں جو تھیں ان میں تکلیف ہوتی تھی تو میں لیٹتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، حالانکہ مجھے تو بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. بڑا مجاہدہ کیا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ 70 آدمی ہیں اور ان کے لیے صرف دودھ کا ایک پیالہ ہوتا تھا، مگر اللہ اس میں برکت اتنی ڈال دیتے تھے کہ سب پیٹ بھر کر پیتے تھے اور دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے چنے ہوئے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے تھے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں، ان کو وقت دیا کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر مت ہٹائیں. ان میں ایک ایسا بھی طالب علم تھا جو ظاہر آنکھوں کا نابینا تھا اور باطن کا بینا تھا. ایک مرتبہ وہ تیز چلتا ہوا آیا، اس نے کوئی بات پوچھنی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے کچھ قریش آئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. ایسے وقت میں یہ نابینا طالب علم بھی آ پہنچا اور اس نے چاہا کہ میں اپنا سوال پوچھوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انتظار کرنے کے لیے فرمایا. اب یہ طالب علم کا انتظار کرنا اللہ رب العزت کو اچھا نہ لگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ خطاب فرمایا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے. یا اللہ آپ کو یہ طالب علم اتنے محبوب ہیں کہ ایک طالب علم کا انتظار کرنا بھی آپ کو پسند نہیں آیا، اور آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایسا خطاب کر دیا. ایک اور طالب علم تھا، اس کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. وہ قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سمجھ نہیں، فوٹو کاپی کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ.
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ ابن کعب نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ کے اوپر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ ابن کعب لانو بڑے عقل مند تھے، سیانے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کوئی کام اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک۔ ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ یہ کیسے طلباء تھے جن سے قرآن سننے کی فرمائش رب رحمان فرمایا کرتے تھے۔ یہ بنین کا شعبہ تھا، ایک اس کا بنات کا شعبہ بھی تھا، اور اس کی جو طالبات تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ تھیں۔ جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ طالبات تھیں فی مدرسۃ النبوہ، نبی علیہ السلام کے مدرسے میں، تو بنات کی شاخ گھر میں تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو بنین کو دین سکھاتے تھے، گھر تشریف لے جاتے تھے تو ان طالبات کو دین سکھاتے تھے، اور ان طالبات نے بھی اتنا دین سیکھا کہ وہ علم میں مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد تھی 1,24,000، مگر ان میں سے 149 ایسے صحابہ تھے جو عالم صحابہ تھے، وہ صاحب فتویٰ تھے۔ جب وہ فتویٰ دیتے تھے تو باقی ان کے قول کے اوپر عمل کرتے تھے۔ 1,24,000 میں سے 149 صاحب فتویٰ تھے، مفتی تھے، اور وہ فرماتے کہ 149 میں سے 14 ایسے تھے کہ وہ ان میں سے بھی بڑے عالم تھے۔ جب ان 14 میں سے کسی کا قول آ جاتا تھا تو باقی اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ 14 صحابہ عالم تھے، زیادہ بڑے عالم تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 14 صحابہ میں ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ علم میں وہ مرتبہ پایا کہ صحابہ آ کے ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ اب جب استاد ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، پڑھائی ہوتی ہے تو امتحان بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر دیکھا ہے کہ کبھی باہر سے ممتحن کو بلایا جاتا ہے۔ جیسے دیوبند کے طلباء کے امتحان لینا ہوتا تھا تو سہارنپور سے استاد آتے تھے، سہارنپور کے طلباء کے امتحان لینا ہوتا تھا تو دیوبند کے استاد جایا کرتے تھے، تو ممتحن باہر سے آتا ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدرسہ تھا، جس کو ہم نے جامعہ صفہ کا نام دیا سمجھنے کی خاطر، اس کا ممتحن کون تھا؟ اس کے ممتحن اللہ رب العزت تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کا امتحان اللہ نے لیا۔ اللہ آپ نے کس پیپر کا امتحان لیا؟ جیسے ہوتا ہے نا صرف، نحو، تفسیر، حدیث، پیپر ہوتے ہیں مختلف۔ یا اللہ آپ نے امتحان لیا، مگر پیپر کا نام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پیپر کا نام تھا تقوی، اور وہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تقوی کی نظر سے ان کو دیکھا، جانچا، اور پھر فرمایا کہ واقعی یہ لوگ تقوی کے پیپر میں 100% کامیاب ہو گئے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور ان طلباء کو یہی بات سنجتی تھی
یہ میرے محبوب کے شاگرد تھے نا کہ یہ اپنے پیپر کے اندر بہت کامیاب ہوتے. اب جب طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان طلباء کو انعام دیا اور ایسا انعام دیا کہ دنیا اس انعام کو یاد کرے گی. بھئی وہ کیا انعام تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیپر کو چیک کیا، یہ اتنے اچھے طالب علم تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. آپ بتائیے اس سے بڑا انعام کوئی اور تصور نہیں کیا جا سکتا. ان طلباء کو اللہ نے ایسا انعام دیا اور ان میں سے 10 تو ایسے تھے کہ دنیا میں اللہ نے ان سے راضی ہونے کے پیغام بھیج دیے. نبی علیہ السلام کو بتا دیا یہ جو تمہارے 10 شاگرد ہیں میں دنیا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. وہ عشرہ مبشرہ کہلائے. پھر اس جامعہ سے علم کا نور پھیلا اور باقی صحابہ نے ان سے دین سیکھا اور تابعین نے سیکھا، اور امت کے جو 1400 سال گزرے ہیں اوپر والے نیچے والوں کو یہ دین سکھاتے گئے. آج پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں وہ اس جامعہ صفہ کے سورج کی پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں. ہم جس مدرسے میں موجود ہیں یہ مدرسہ بھی اسی کی شاخ ہے، اور جو یہاں کے طلباء ہیں ان کو اصحاب صفہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے طلباء نے مجاہدے کیے ہیں. کبھی کھانے پینے کا مجاہدہ، کبھی رہائش کا مجاہدہ، کبھی سفر کا مجاہدہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 4000 اساتذہ سے حدیث کا علم سیکھا. اپنے بارے میں ہم سوچیں نا تو ہمارے کل استاد مل کے 100 ہوں گے، یا اگر زیادہ ادھر ادھر گئے تو 200 ہوں گے. 100-200 سے زیادہ نہیں بڑھیں گے. انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. اور پھر اللہ تعالی نے قبولیت بھی ایسی دی کہ جب حدیث پاک پڑھاتے تھے تو 40,000 طلباء ایک وقت میں ان کے سامنے بیٹھ کے حدیث پاک پڑھا کرتے تھے. آج بڑے بڑے دارالعلوموں میں 1000-1500 طلباء ہوتے ہیں دور حدیث کے. دارالعلوم دیوبند میں بھی اس وقت 1500 طلباء ہیں دور حدیث کے. بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے ہٹھ ہزاری کا مدرسہ، وہاں پر 4000 طلباء ہیں دور حدیث کے. مگر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کے سامنے ایک وقت میں 40,000 طلباء حدیث پڑھتے تھے. اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. استاد حدیث پڑھتا تھا اور لوگ سن کے آگے اس کو پہنچاتے تھے. جیسے نماز میں مکبر ہوتے ہیں نا کہ وہ تکبیر کہتے ہیں تو آگے سے آگے آواز چلی جاتی ہے، تو اس طرح مکبر لوگ ہوتے تھے جو حدیث آگے سناتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مکبرین کی تعداد 1100 ہوا کرتی تھی. ان طلباء کے اندر اتنی طلب تھی کہ یہ استاد کے سامنے بیٹھ کے جو سنتے تھے اس کو اسی وقت یاد کر لیا کرتے تھے. ان کی فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں
کہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ گیا امام مالک رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے. نماز کا وقت تھا، میں نے نماز پڑھی تو دیکھا کہ ایک اونچے قد کا آدمی ہے، تہبند باندھی ہوئی ہے، اور اس نے نماز کے بعد کہنا شروع کر دیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے سامنے بیٹھ گئے. میں پہچان گیا کہ یہی امام مالک ہوں گے. ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو حدیث لکھوا رہے تھے، یعنی امام صاحب حدیث کی تلاوت کرتے تھے اور طلباء لکھتے تھے. اس کو کہتے تھے املا کرنا، تو طلباء املا کر رہے تھے. اب سب طلباء نے لکھنا شروع کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم. دل میرا بھی چاہتا تھا کہ میں بھی حدیث کی املا کروں، دوسرے طلباء کے ساتھ مجھے بھی مشابہت حاصل ہو جائے، مگر میں مسافر تھا، غریب تھا، میرے پاس یہ اسباب نہیں تھے. میں سنتا رہا. اچانک مجھے اپنے سامنے صف کے اوپر ایک تنکا پڑا ہوا نظر آیا. میں نے اس تنکے کو اٹھا لیا اور اپنے دل میں نیت کی کہ یہ میرا قلم ہے، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر حدیث کی املا کرنی شروع کر دی. کبھی کبھی میں اس تنکے کو اپنے ہونٹ سے لگاتا اور نیت کرتا کہ میں قلم کو دوات میں ڈال رہا ہوں اور ہتھیلی کے اوپر لکھتا. امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ ہتھیلی پہ بیٹھا لکھ رہا ہے. جب اگلی نماز کا وقت آیا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب طلباء وضو کی کر لیں، نماز کی تیاری کر لیں. تو لوگ وضو کے لیے چلے گئے. میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا. تو امام صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا. مجھے فرمایا کہ اے نوجوان، تو کوئی نووارد نظر آتا ہے، تو ہتھیلی پہ کیا لکھ رہا تھا؟ میں نے کہا جی کہ میں جو آپ لکھوا رہے تھے وہی لکھ رہا تھا. امام صاحب نے کہا مجھے دکھاؤ. جب ہتھیلی دیکھی تو کچھ نہیں تھا. امام صاحب نے کہا یہ تو حدیث کے ادب کے خلاف ہے، تم یہ کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ حضرت میں غریب طالب علم ہوں، میرے پاس کاغذ نہیں تھا کہ جس کے اوپر میں لکھتا، مگر میں ان طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل کرنا چاہتا تھا، مشابہت پانا چاہتا تھا. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو میں تنکے سے اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا. تو بھی مجھے محسوس ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس آئیڈیا کو پسند نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا کہ حضرت میں دیکھنے کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا، اصل میں جو آپ بتا رہے تھے اس کو میں اپنے دل پہ لکھ رہا تھا. تو امام صاحب نے کہا اچھا، پھر جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں ان میں سے آدھی حدیثیں اگر مجھے سنا دیں تو میں سمجھوں گا تم واقعی بڑے طالب علم ہو. امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک نے تو آدھی حدیثیں سنانے کے لیے کہا، میں نے شروع سے لے کے آخر تک جتنی حدیثیں لکھوائی تھیں متن اور سند کے ساتھ ساری ان کو سنا دی. تو جیسے اسنج کو پانی میں ڈالے نا تو اسنج پورا کا پورا پانی کو چوس لیتا ہے. یہ اس طرح کے طلباء تھے جو استاد کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور استاد کے علم کو اپنے اندر چوس لیا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کوئی فتویٰ دیا جو بادشاہ وقت کو ناگوار گزرا. اس نے ہیلے مارنے سے ان کو جیل بھجوا دیا. 3 دن گزرے تو ایک نوجوان بچہ اس حاکم وقت کے دربار میں آیا اور وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا. اس کے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کے ہر بندے کو ترس آ رہا تھا. یہ نوجوان بچہ چہرے پہ اتنا نور ہے، نیکی نظر آتی ہے، یہ کتنا غمزدہ ہوگا جو اتنے آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے. تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے حاکم وقت کو سفارش کی کہ پلیز اس نوجوان کی جو ضرورت ہے اس کو آپ پورا کر دیجیے. حاکم وقت نے کہا نوجوان رونا بند کر دو، تم جو فریاد لے کے آئے ہو میں وہ فریاد پورا کر دوں گا. تو جب حاکم وقت نے یہ کہا
تو بچے نے کہا کہ جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ پلیز آپ مجھے جیل میں بند کر دیجیے۔ حاکم وقت حیران، یہ بھی کوئی فریاد لے کے آتا ہے کہ مجھے جیل میں بند کیجیے؟ اس نے پہلے بھائی تم کیوں جیل میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا، 3 دن سے میرا سبق قضا ہو رہا ہے، اب آپ برائے مہربانی مجھے بھی جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ ان طلباء کے دل میں کتنی علم کی طلب ہوگی جو اپنے استاد سے سبق کرنے کے لیے جیل میں جانا پسند کرتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بستی میں درس دیتے تھے، دوسری بستی کے لوگ آئے، حضرت ہمارے ہاں بھی آپ درس دیا کریں۔ فرمایا بھئی فاصلہ اتنا ہے، میں یہاں درس دینے کے بعد اگر وہاں جاؤں تو پہنچوں گا اور پھر واپس آنا پڑے گا تو یا پھر درس کا وقت ہو جائے گا، تو میں تو درس نہیں دے سکتا۔ ان کا حضرت ہم آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہوں اور تیزی کے ساتھ چل کے دوسری بستی پہنچیں، اور جو وقت بچے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بس اس میں درس دیں اور واپس آ جائیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے ان کی بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب 2 بستیوں میں درس شروع ہو گیا، یہاں درس دیتے، سواری پہ سوار ہو کے جاتے، وہاں درس دیتے، پھر واپس آ کے یہاں درس دیتے۔ ایک طالب علم آیا، حضرت میں نے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، میں تو عدیم الفرصت ہوں، آپ جانتے ہیں میں یہاں درس دیتا ہوں، پھر سواری پہ بیٹھ کے وہاں جاتا ہوں درس دیتا ہوں اور پھر واپس آ کے درس دیتا ہوں، تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ پڑھانے کی نیت کر لیں، ٹائم نکل آئے گا۔ تو امام محمد حیران ہوئے، فرمانے لگا بھائی ٹائم کیسے نکل آئے گا؟ شاگرد نے کہا حضرت جب آپ یہاں درس دے کر سواری پہ سوار ہو کے جائیں گے، آپ سواری پہ سوار ہو کے سواری کو بھگانا مگر ساتھ پڑھاتے رہنا، میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا، اپنا سبق بھی پڑھتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں علم کی طلب کے ایسے قصے کوئی قوم نہیں دکھا سکتی۔ اگر یہ واقعات ہیں تو امت مسلمہ کے پاس، کہ طلباء نے اتنی طلب کے ساتھ دین کے علم کو سیکھا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے نظام الملک توسی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مدرسہ بناؤں، چنانچہ اسے مدرسہ بنایا، طلباء پڑھنے کے لیے آئے۔ وہ بہت سارا پیسہ اپنی جیب سے اس مدرسے کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے CID کو کہا کہ ذرا پتہ کر کے بتاؤ کہ مدرسے کے طلباء کے کیا حالات ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ طلباء کے اندر کوئی اتنا علم کا شوق نظر نہیں آتا، سہولیات پوری ہیں اور طلباء کے اندر سستی ہے، علم کی طلب نہیں کوئی ان کے اندر پائی جاتی۔ تو نظام الملک نے فیصلہ کیا کہ اچھا میں کسی وقت اس کی خود تصدیق کروں گا۔ ایک رات اس نے بھیس بدلا، عام کپڑے پہنے بادشاہ کی بجائے، اور عام کپڑے پہن کے وہ مدرسے میں آ گیا۔ طلباء تکرار کر رہے تھے، ایک حلقے کے قریب پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھئی آپ یہاں کیسے آئے؟ ایک طالب علم نے کہا کہ جی میرے والد شہر کے بڑے مفتی ہیں، میں آیا ہوں کہ میں بھی عالم بنوں اور اپنے والد کے بعد ان کا جانشین بنوں، میں بھی مفتی اعظم بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا بھئی آپ کیسے آئے؟
اور جی میرے والد خطیب شہر ہیں، جامع مسجد کے خطیب ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں علم پڑھوں اور خطیب شہر بنوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا جی میرا والد بڑا عالم ہے اور بادشاہ کا مصاحب ہے، وہ بڑی اس کی قدر کرتا ہے میرے والد کی، تو میں بھی علم پڑھوں گا تو بادشاہ کا مصاحب بن جاؤں گا۔ یعنی جس طالب علم نے بھی جواب دیا اب کس میں دنیا تھا، تو نظام الملک کو بڑی حیرانی ہوئی، اچھا ان سب طلباء کی نیت اگر دنیا کا حصول ہے تو پھر ان کے پڑھنے کا کیا فائدہ اور میرا اتنا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ۔ اس نے دل میں سوچ لیا میں یہ مدرسہ بند کر دیتا ہوں اور یہ پیسہ کسی اور کار خیر میں استعمال کر لوں گا۔ اب اس نیت کے ساتھ وہ جانے لگا، اس نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، وہ چراغ جلائے اکیلا بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ تو نظام الملک کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اس سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ گیا، اس کو کہا السلام علیکم۔ اس چھوٹے سے طالب علم نے کہا وعلیکم السلام، اور اپنا کتاب پڑھتا رہا۔ اس نے لفٹ ہی نہیں کروائی، کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں اس کے پاس آیا ہوں اور یہ بچہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ اس نے کہا بھئی بچے کیا بات ہے، تم مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اس نے آگے سے کھڑا سا جواب دیا، جناب میں یہاں آپ سے باتیں کرنے نہیں آیا ہوا۔ تو نظام الملک نے پوچھا کیوں آئے ہو یہاں؟ بچے نے جواب دیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو کیسے راضی کروں یہ علم مجھے ان کتابوں سے ملے گا، اس لیے میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہوں۔ بچے کا جواب سن کے نظام الملک نے فیصلہ کیا کہ جب تک مدرسے میں ایک طالب علم بھی ایسا ہے میں اس مدرسے کو بند نہیں کروں گا۔ مدرسہ چلتا رہا۔ یہ بچہ تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ بنا۔ ان طلباء میں امراء کے بیٹے بھی تھے، امیر ماں باپ کے بیٹے بھی تھے اور غرباء کے بیٹے بھی تھے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نواب زادے تھے، ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے اور حد سے زیادہ خوبصورت بھی تھے۔ جب ان کے والد ان کو داخل کروانے کے لیے لائے تو امام صاحب نے شرط لگائی کہ اس بچے کو اگر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو اس کو معمولی کپڑے پہنا کے بھیجنا، اس لیے کہ شکل اتنی اچھی ہے، اگر لباس بھی اچھا ہوا تو پھر نوجوانوں کے لیے فتنہ زیادہ ہو جائے گا، تو معمولی لباس بھیجیں۔ تو باپ نے وعدہ کیا۔ جب امام صاحب نے اس کو چند دن پڑھایا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ حافظ نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے پوچھا محمد تم حافظ نہیں ہو؟ نہیں حضرت میں حافظ تو نہیں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے، چونکہ فقیہ کی نظر پورے قرآن مجید پہ ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پہ ایک ایک آیت پہ ہوتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن میں ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو حافظ نہ ہوگا تو کیسے وہ کام کر سکے گا؟ تو امام صاحب نے فرمایا آپ جاؤ پہلے حافظ بنو پھر میرے پاس آنا۔ وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ بچہ پھر حضرت کو ملنے کے لیے آیا۔ امام صاحب سمجھے ایک ہفتے بعد اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے ملنے کے لیے آیا ہے، تو امام صاحب نے پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید یاد کر کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا۔ یہ ایسے طلباء تھے، ایک ہفتے میں قرآن یاد کر لیا، بہت ذہین تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر 3 صفات تھیں۔
میرے استاد کے اندر 3 صفات تھیں. ایک تو جسم ان کا ذرا موٹا تھا، فربا تھے. فرماتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جو بندہ ان کے چہرے کو دیکھتا تھا اس بندے کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا ان کو تکتا ہی رہ جاتا تھا. تو جس جگہ بیٹھتے تھے اس جگہ کو بھر دیتے تھے، جو ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اس کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دل کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے. یہ امراء کے بیٹے تھے مگر طالب علم تھے. اور کچھ طلباء ایسے بھی تھے جو بڑے غریب تھے. 3 طالب علم تھے، ایک تھے طبرانی، دوسرے ابو شیخ، اور تیسرے ابن المقری رحمت اللہ علیہ. تینوں ہم عمر تھے، مسجد نبی میں پڑھتے تھے حدیث مبارکہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پانی سے ہی روزہ رکھیں گے اور پانی سے ہی افطاری کر لیں گے، مگر حدیث پڑھیں گے. 3 دن تو ہم پانی سے روزہ رکھتے رہے. 3 دن کی بھوک کے بعد اتنی نقاہت ہو گئی کہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. ہم کھڑے ہوتے تو چکر آتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھنا بھی مشکل ہوتا تو لیٹ جاتے. میرے 2 ساتھی کہنے لگے بھئی ہم سے تو اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو گھر جا رہے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں مسجد نبی سے جلدی نہیں جاؤں گا. میں مسجد نبی میں رہا. فرماتے ہیں 2 دوست تو چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. اب میں مسجد نبی کے اندر لیٹا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے. دل میں خیال آیا طبرانی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہو، ان کی مسجد کے طالب علم ہو، تم اپنے میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے کہ بھوک لگی ہے؟ کہتے ہیں جب یہ خیال آیا تو میں مواجہ شریف پہ سلام کے لیے حاضر ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سلام کیا، اور سلام پڑھنے کے بعد میں نے آخر پہ اتنا کہا یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا. جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا ایک عرب آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہنڈیا ہے اور روٹیوں کی گٹھڑی ہے، اور وہ میرا نام پکار ہے طبرانی طبرانی طبرانی. میں نے اس سے کہا بھئی تم میرا نام کیوں پکار رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے. میں دوپہر کو گھر میں سویا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا. خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان مسجد میں بھوکا ہے، یہ اس کا نام ہے، آپ اس کو جلدی کھانا کھلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ بیوی نے سالن پکا کے چولہے سے اتارا تھا. میں نے اسے کہا کہ یہ ہنڈیا اور یہ روٹیاں یہ میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے جا رہا ہوں، اپنے لیے کھانا اور پکا لینا. وہ اور کھانا پکا رہی ہے اور میں اس کھانے کو لے کے آپ کے پاس آیا، آپ کا نام پکار رہا ہوں. طبرانی کہاں ہے؟ وہ آئے، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، میرے کھانا کھا لے. یونیورسٹی کالجوں میں ہر کوئی چلا جاتا ہے، مدرسے میں ہر کوئی نہیں آ سکتا. کوئی مدرسے میں آ کے دکھائے. صرف وہی مدرسے میں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چنیں گے، پسند کریں گے. سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں آنے والے. اور اس کو دلیل قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا تھا، وہ چنیدہ بندے جو تھے ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. تو کتاب کا وارث ہر بندہ نہیں بن سکتا.
جس پہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے وہ مدرسے میں آتا ہے، وہ کتاب کا وارث بنتا ہے، وہ عالم بنتا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، جو محدثین تھے، علماء تھے، ان کی زندگیوں کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے سے طلباء کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کے طلباء علم کی کتنی طلب رکھتے تھے۔ یہ واقعہ ہے سن 200 ہجری کا۔ اندلس کا ایک نوجوان تھا، اس کی عمر تھی 18 سال۔ آپ غور کیجئے، آج 18 سال کے بچے کو تو شیطانی کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، بس اس کو اپنی جوانی کے خیالات ستاتے رہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، نہ سورج کے چڑھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ سورج کے غروب ہونے کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس نوجوانی کی عمر میں یہ نوجوان اسپین کا رہنے والا ایسا تھا کہ جس نے سنا کہ بغداد میں ایک بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، تو شوق ہوا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے حدیث کا علم حاصل کروں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے سامان کی گٹھری باندھی، سر پہ رکھی اور سوار ہو گیا۔ اب آنے کے لیے اس کو سمندر کا سفر کرنا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک بڑی کشتی کے اوپر سوار ہوا تاکہ سمندر پار کر کے میں اگلے ملک چلا جاؤں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ درمیان میں طوفان آ گیا۔ سمندر میں ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے تو لہریں 15-15 فٹ اونچی جاتی ہیں اور کشتی اور جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو عام طور پر جہاز لنگر انداز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طوفان میں ہم نے بڑی مشکل سے وقت گزارا، لگتا تھا اب جھٹکا لگے گا اور کشتی الٹ جائے گی، اب الٹ جائے گی، اب الٹ جائے گی۔ اور پھر ہمیں الٹی کی بیماری لگ گئی، تو الٹیاں بھی آ رہی تھیں اور جہاز کے اندر جھٹکے بھی خوب لگ رہے تھے۔ کافی دن کے بعد جب طوفان رکا اور کشتی چلی تو کشتی والا ملاح راستہ بھول گیا۔ ہم سمندر میں اتنا اندر چلے گئے کہ ہمیں کنارے ملنے کی امید نہ رہی۔ جو کشتی کا ملاح تھا وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ہم اب دوبارہ زمین کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ کپڑے خراب ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور بیماری سے ہماری حالت بہت خراب ہو گئی۔ دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کی شان کہ ہم ایک جگہ ساحل پر آ کر لگے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے زمین کو دوبارہ دیکھ لیا۔ جب کشتی سے نیچے اترے تو میں نے اپنا سامان اپنے سر پہ رکھا اور بغداد کا راستہ پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ 1000 سے زیادہ میل کا سفر ہے، تو میں چل پڑا کہ میں پیدل طے کر لوں گا۔ 1000 میل کا سفر پیدل طے کرنا اور کتابوں کا بوجھ سر کے اوپر، چلتے 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 کہتے ہیں تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا، مگر ایک دن آیا کہ میں بغداد شہر کے قریب پہنچا۔ جب دور سے مجھے بغداد شہر کی عمارتیں نظر آئیں تو میں تھکا ہوا تھا۔ ایک درخت کے نیچے میں نے سر سے کتابوں کا بوجھ نیچے اتارا اور میں وہاں بیٹھا اور میں بیٹھتے ہی لیٹتے ہی سو گیا۔ پھر آنکھ کھلی تو میں نے پھر وہ کتابوں کی گٹھڑی سر پہ رکھی
اور بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں مجھے ایک بندہ آتا ہوا ملا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بندے سے پوچھوں تو صحیح کہ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے۔ سلام کیا، میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نوجوان کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا لمبا سفر کر کے، اتنی مشقتیں برداشت کر کے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آج کل نظر بند ہیں، بادشاہ ان سے ناراض ہے، اس نے گھر میں بند کر دیا ہے، نہ بندہ ان سے مل سکتا ہے نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں۔ تو طالب علم مجھے لگتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، تم امام احمد بن حنبل سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ یہ خبر بجلی بن کے گری، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں چلتا رہا اور چلتے چلتے میں شہر میں پہنچا۔ ایک سرائے میں نے کمرہ کرائے پہ لیا اور سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کروں گا۔ دل میں خیال آیا اگر امام احمد بن حنبل حدیث کا درس نہیں دیتے، مسلمانوں کا شہر ہے، کوئی نہ کوئی عالم تو حدیث پڑھاتا ہوگا، چلو میں کسی استاد سے حدیث تو پڑھوں، علم تو حاصل کروں، دن ضائع نہ جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو امام جرح و تعدیل ان کو کہا جاتا ہے، ان کو راویوں کے بارے میں بہت خاص پرکھ اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد میں جامع مسجد آ گیا، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کی تلاوت کی اور اس کی تشریح کر کے پھر راویوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہو گیا۔ ایک آدمی پوچھتا فلاں راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یحییٰ بن معین اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی سوال پوچھوں، تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ جی مجھے آپ ہشام بن عمار کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا وہ جو چادر والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے وہ ثقہ آدمی ہے، تمہیں ان سے حدیث ملے تو ضرور حاصل کرو، وہ بہت متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی اچھا مجھے بتائیں دوسرا سوال۔ اتنے میں پاس بیٹھے بندے نے نا میرا کرتا پکڑا اور کھینچا، بھائی نوجوان بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا تمہیں پتہ نہیں یہاں کا دستور ہے، اس مجلس میں ایک بندہ ایک مرتبہ میں ایک سوال پوچھتا ہے، ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اب تم ایک سوال پوچھ چکے، اب تم دوسرا سوال کل پوچھنا۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے لوگوں کی منت سماجت کرنی شروع کر دی۔ میں مسافر ہوں، نووارد ہوں، مجھے اس دستور کا پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو میں اصل کوسچن پہلے پوچھتا۔ تو آپ لوگ میرے موقع دیں میں دوسرا سوال پوچھ لوں۔ لوگوں کو میری بات کے اوپر ہمدردی ہوئی، انہوں نے کہا اچھا تم دوسرا سوال بھی پوچھ لو۔ جب موقع ملا تو میں نے پوچھا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ سے آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا صورتحال دیکھیے، وقت کا بادشاہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو گھر میں بند کیا ہوا ہے، اور یہ ایک محدث سے جامع مسجد کے مجمع میں پوچھ رہے ہیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پولیس کو دعوت دینی تھی نا، بھئی آپ آؤ مجھے گرفتار کرو اور سزا دو۔ مجمع خاموش۔
کہ یہ کون آ گیا جو امام محمد بن حنبل کا نام مجمع میں لے رہا ہے۔ میرا سوال سن کے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، جیسے گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ میری نظر میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے امام احمد بن حنبل سے ضرور علم حاصل کرنا ہے، مگر سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیسے علم حاصل کروں۔ جب درس ختم ہوا، لوگ گھروں کو جانے لگے، تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو۔ اس نے کہا نہ بھائی، پولیس کو پتہ چل گیا تو میں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی